نبی پاک کی سیرت، نبی پاک کی زندگی ہمیں حسن اخلاق سے بھری ملتی ہے. ہم کہیں آگے کیوں جائیں اور ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے. پہلے ان کا تو اخلاق دیکھ لیں. ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے جو آج کل ہم مس کر رہے ہیں. دیکھیں، جس کے اخلاق کی تعریف جی وہ کرے کہ جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. جی یعنی اللہ نے میں مطلب قرآن جب آپ تلاوت کریں اور جب قرآن تلاوت کرتے ہیں تو جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں قرآن تو میں سب یہ بات مطلب کہ ایک ایک مقام ایک ایک آیت کو پڑھتے ہوئے کہ پروردگار نے قرآن کو پورا قصیدہ ہی محمد و آل محمد کا بنایا. آپ سوچئے کہ جس کا ذاکر اللہ ہو سبحان اللہ، اور اللہ جس کے حسن اخلاق کی تعریف کر رہا ہو، تو نہ جانے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کن الفاظوں میں اس نبی کے اخلاق کی ہم تعریف کریں. سبحان اللہ، سبحان کہ جن اللہ سے زیادہ حسین کلام کوئی کر نہیں سکتا. بے شک جن و انس مل کر بھی ایک آیت جیسا نہیں لا سکتے نعم و بدل. اللہ نے یہ چیلنج بھی کیا ہے قرآن میں کہ کوئی ایک آیت لا کر دکھاؤ. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں. اور چاہو تو اس جیسی ایک آیت لے آؤ، ایک حرف لے آؤ، کوئی نہیں لا سکتا. تو جو کلام الہی کا متبادل کوئی لا نہیں سکتا اور اس کلام میں جس کی تعریف ہو، تو سوچئے کہ اس کے اخلاقیات کا مقام کیا ہوگا. ماشاءاللہ. اور جب ہم کتب کی بات کریں کہ کتب میں ہمیں اخلاقیات رسول اللہ کی، تو دیکھیں جس نے بھی سیرت نبوی پہ جب قلم اٹھایا ہے تو انہوں نے ایک کتاب تو لکھی نہیں ہے، جلدوں پر لکھی گئی ہیں. تو جن کی اور اس پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکمل نہیں ہے، جی کہ جہاں بات مکمل نہیں ہو سکتی. تو سیرت النبوی اتنی بلند اور اتنی کامل ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے اسوہ حسنہ کا کامل مجسمہ بنا کر کائنات میں، جیسے میں نے کہا قرآن ابھی جب گفتگو ہوئی تھی تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ قرآن کو اگر مجسم کیا جائے جی تو محمد رسول اللہ ہیں. سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ ان کے اخلاقیات کا کیا عالم ہوگا کہ جن کو پوری حیات مبارکہ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ کسی نے اگر رسول اللہ سے تلخی میں بات کی ہو تو انہوں نے پلٹ کر اس لہجے میں انہیں جواب دیا. اللہ اللہ. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی بریک سے پہلے کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ تھوڑا سا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا جو ہے گفتگو میں جو ہے بدلاؤ آ جاتا ہے. بھی روزہ ہے، پریشان نہ کرو، یہ والی بات ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ کی جب حیات مبارکہ دیکھیں تو وہاں ہمیں اخلاقیات ہی اخلاقیات ملتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے رسول اللہ نے کہا، جیسے کہ میں نے کہا کہ مومن کی پہچان میں سب سے پہلے اخلاقیات کو رکھا کہ زبان کے پیچھے مولا کائنات کہتے ہیں دکان جب تک بند ہے جی پتہ نہیں چلتا کس چیز کی ہے، جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں ہیرا ہے یا کوئلہ ہے. سبحان اللہ. اسی طرح زبان کے پیچھے انسان بند ہے، کردار بند ہے. جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے. تو زبان کی نرمی، شائستگی پر بہت زیادہ اسلام میں زور دیا گیا ہے. اور ہمارے اب یہ 21 سے قریب ہیں. تو جب مولا کائنات کے قاتل کو، مولا زخمین ہیں اور قاتل کو پکڑ کر لے کر آئے تھے، ظاہر رمضان کا مہینہ ہے. اور جب قاتل کو پکڑا گیا، مولا کے سامنے پیش کیا گیا، مولا زخمی ہیں اور اس کے بعد بھی مولا نے دیکھا دہن بہت خشک ہو رہا ہے. تو مولا نے کہا کہ پہلے اسے جام شیری پلاؤ، شربت پلاؤ. اللہ اللہ. اس کا دہن بہت خشک ہو رہا ہے. تو اخلاقیات اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اور کہاں آپ کو ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ جہاں یہ عالم ہو اخلاقیات کا کہ جو آپ کو ضربت لگا رہا ہے، آپ علیہ السلام پر ظلم کر رہا ہے، حالت سجدہ میں جب وہ آیا اس کے دہن کو خشک دیکھا تو آپ نے کہا کہ پہلے اسے شربت پیش کیا جائے. سبحان اللہ. اور بدلہ لینے پر یہی کہا کہ جتنی ضربت میرے ہے اس سے 1 انچ بھی میں کہوں گی، جیسے مولا کائنات کی ضربت مثالی ہے کہ تولا جاتا تھا جنگ کے بعد، ہر جنگ کے بعد تولا جاتا تھا. اور جہاں برابر حصے ہوتے تھے پلڑے پر ترازو کے تو وہاں یہ کہا جاتا تھا یہ علی نے مارا ہے. اللہ اکبر. تو مشرکوں اور کافروں میں بھی یہ عالم تھا مولا کی ضربت کا. تو وہاں پر آپ بتائیے کہ جہاں اتنا زیادہ عدل ہو تو وہاں ظلم ہو نہیں سکتا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اخلاقیات سب سے پہلے آتی ہے. اگر اخلاقیات ہمارے درمیان موجود ہو تو پھر کسی ظلم کا ہم سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم معاشرے میں کسی طرح کا ظلم دیکھ سکیں. ماشاءاللہ.